بعض تاریخ کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رات فرعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور منجموں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ خوب غور و خوض کر کے مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ بات سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا، ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ تمہاری مملکت کو وہی شخص خراب کرے گا اور تمام کے تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث تمام کی تمام اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے منجموں اور جادوگروں کی سن کر فرعون بہت ہی حیران ہوا اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ تمام نجومی یہ کہنے لگے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہ سوئے گا، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کیا، اور فرعون کی ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا۔ اور باوجود اس حکم کے اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز مود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی شکم میں آ گئے کہ وہ خاتون عمران کی بیوی تھیں اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں۔ اس سے پہلے ان کا ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا، اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا، اور ان کی بیوی کو مباشرت کا شوق ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ آخر وہ ٹھہر نہ سکیں اور اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچیں۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازے پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ زیادہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگرانی کر رہا ہے اور فرعون سو رہا ہے۔ ادھر عمران کو اپنی بیوی دیکھ کر شوق مباشرت زیادہ ہوا، جبکہ تمام لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ پس وہاں سے زن و شوہر نے مجامت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے، کہ وہ تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی گزشتہ شب میں باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خوف کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درم دے دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ روپے کی لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا، اور وہ قبطی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، بڑی تکلیف سے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ پھر بنی اسرائیل کو فرعون نے بڑے دکھ میں رکھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے لوگ رکھے ہوئے تھے کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھیں کہ یکدم انہیں تکلیف ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اور وہ نہایت ہی خوبصورت تھے، اور ان کی ولادت سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے کر جاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس معصوم بچے کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا، اور ایک خالی دیگ اس کے اوپر چڑھا دی۔
اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ عمل کا اثر نہ پایا، اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگیں اور کہتی تھیں کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ جل گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد ان کو فکر ہونے لگی کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ آ کر اس کو مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر تم کو جب ڈر ہوا اس کا تو اس کو ڈال دے دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ غم کر، پھر ہم پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام باصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگیں، کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھئی کو گھر لائیں تو اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا، مگر ایک شخص جو ان کا ہمسایہ تھا اس راز سے واقف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑھئی کو 70 دینار اجرت دے کر رخصت کر دیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے کہ اس کی خبر فرعون سے کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے کی خبر دوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور اپنی بات فرعون سے نہ کہہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں، تو پھر وہ دوبارہ سے گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا تھا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ بات ظاہر کر دے تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور وہ قصد سے باز آ گیا، اور پھر اس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کریم پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریائے نیل کے کنارے کنارے چلی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا، اور اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس صندوق کے قریب جا کر دیکھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوق اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ اس صندوق میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے، اس کے نور سے فرعون کا سارا گھر روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ مجھے فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ بات واضح رہے کہ آسیہ خاتون بھی بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھیں۔ اور پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کو پالیں گے۔ فرعون یہ بات خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے، اور کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا؟ یہ سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مارا۔ اور کہتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنے شہر کی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے فرعون سے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک عورت کو جو تمہارے اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو فرعون نے کہا لے آؤ ان کو۔ پھر وہ دوڑی ہوئی گئیں اور اپنی ماں کے پاس جا کر بولی اے میری ماں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے، اور فرعون کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر فرعون سے تمہاری بات کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے اپنی گود میں آپ کو اٹھا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تماچا لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا اور اسی وقت اس بچے کو مار ڈالنے کا حکم کیا، اور پھر بولا شاید یہ وہی لڑکا ہے جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے شیرخوار بچوں کا تو یہی فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تو تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پھر اس کے آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت زر کے منگوائے، ایک تشت میں انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تشت میں سرخ یاقوت سے بھر کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا رکھے، اور پھر یہ بولا کہ اگر یہ لڑکا آگ کی تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تشت میں ڈالیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا۔ بس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی، اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی ہے، یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون نے آپ علیہ السلام کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے ساتھ نوکر چاکر لے کر شہر میں پھرا کرتے تھے، اور آپ کا لقب پسرے فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم اور حکمت کی آپ علیہ السلام سے سنتا اور پھر بہت پیار بھی کرتا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ہرتون اور دوسرے کا نام بلقا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے۔ پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔